السلام علیکم کلاس. آج جو ہم آبجیکٹیو اسٹارٹ کریں گے وہ ہے اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ پلاننگ، یعنی کہ معاشی ترقی اور معاشی منصوبہ بندی کا چیپٹر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کلاس میں بھی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ یہ والا چیپٹر جو ہے یہ ہمارا امپورٹنٹ چیپٹر ہے. اس میں سے کوئی نہ کوئی لانگ کویشچن بھی آئے گا اور الٹیمیٹلی اس میں سے جو ہے آبجیکٹیو بھی ضرور آپ کے پیپر میں ہوگا. تو اس لیے ہم اس کے ایم سی کیوز کو جو ہے وہ ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں ود لاجک. معاشی ترقی سے کیا چیز مراد ہے؟ ذرائع نقل و حمل کی ترقی. آلدو یہ معاشی ترقی کا ایک پارٹ ضرور ہے، لیکن معاشی ترقی ٹوٹل جو ہے وہ ذرائع نقل و حمل میں ڈسکرائب نہیں ہوتی. پھر ہے زرعی پیداوار میں اضافہ. زرعی پیداوار میں اضافہ جو ہے نا وہ بھی اس کا ایک حصہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن سارا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ہماری زراعت ترقی کرے گی تو ساتھ ہی ہم معاشی ترقی کی راہ پر بھی گامزن ہو جائیں گے. سملرلی صرف صنعتی پیداوار کی ترقی بھی اس میں نہیں آتی، بلکہ ایک کون سی چیز ہے حقیقی قومی آمدنی اور عوام کا معیار زندگی اگر بلند ہوگا، صرف قومی آمدنی ہی نہیں بلکہ معیار زندگی بھی ساتھ میں بلند ہوگا تو اس چیز کو ہم معاشی ترقی کہیں گے. معاشی ترقی کی پیمائش کا بہتر طریقہ کون سا ہے؟ فیکس آمدنی میں اضافہ ہے یا سماجی اور معاشرتی بہبود ہے؟ بلکہ اس کا سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ ہے حقیقی قومی آمدنی میں اضافہ ہو. فیکس آمدنی ہم کس طرح سے کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ یعنی کہ قومی آمدنی اور اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں پاپولیشن پر. ہو سکتا ہے ہماری پاپولیشن کم ہو اس لیے فیکس آمدنی زیادہ ہو رہی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زرعی آمدنی جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہو. اس لیے جو ہے نا وہ معاشی ترقی کی پیمائش کا بہتر طریقہ ہم جسے کاؤنٹ کرتے ہیں حقیقی قومی آمدنی میں اگر اضافہ ہوگا تب ہم کہیں گے کہ معاشی ترقی جو ہے نا وہ ہو رہی ہے. معاشی ترقی کے نتیجے میں حقیقی قومی آمدنی کس عرصہ میں بڑھتی ہے؟ قلیل عرصہ بہت تھوڑا عرصہ ہوتا ہے، اس لیے جو ہے نا وہ ان کے قلیل عرصہ ہوتا بھی ایک وہ والا عرصہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جس میں آپ کے تمام عوامل پیدائش جو ہے وہ چینج نہیں ہوتے. پھر عرصہ وقت کا تعلق نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ معاشی ترقی کے لیے اور حقیقی آمدنی کے چینج ہونے کے لیے عرصہ وقت جو ہے وہ ضرور درکار ہوتا ہے. اس لیے طویل عرصہ میں جو ہے نا وہ حقیقی قومی آمدنی بڑھے گی تو تب جو ہے نا وہ ہم یہ اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ معاشی ترقی ہو رہی ہے. معاشی ترقی کے لیے سب سے اہم عوامل کون کون سے ہیں؟ سیاسی، معاشرتی اور ثقافتی عوامل. یہ سیاست کے لیے، معاشرے کے لیے اور ثقافت کے لیے ہوتے ہیں، لہٰذا معاشی عوامل جو ہے نا وہ انتہائی ضروری ہے معاشی ترقی کے لیے. قدرتی ذرائع کن میں شمار ہوتے ہیں؟ یہ معاشی عوامل میں شمار ہوتے ہیں. اگر حقیقی قومی آمدنی میں اضافہ کی شرح آبادی میں اضافہ کی شرح سے بلند ہو تو فیکس آمدنی کیا ہوگی؟ فیکس آمدنی میں بھی اضافہ ہو جائے گا. معاشی ترقی کے لیے سب سے اہم عوامل کون سے ہیں؟ معاشی عوامل ہی الٹیمیٹلی اس کے لیے سب سے اہم ہے. یہ ہے کہ معاشی ذرائع کن میں شمار ہوتے ہیں؟ معاشی عوامل میں شمار ہوتے ہیں. اگر حقیقی قومی آمدنی میں اضافہ کی شرح آبادی کی شرح افزائش سے بلند ہوگی تو فیکس آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا. معاشی ترقی کے لیے ایک لازمی اور بنیادی قدم کیا چیز ہے؟ آبادی کی شرح افزائش میں کمی. اس کو ہم صرف ایک حد تک روک سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. شرح سود میں کمی ایسا بھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ شرح سود جو ہے وہ ہم نے ورلڈ مارکیٹ کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ اپنی ارینج کرنی ہے. خام مال کی فراہمی. خام مال کی فراہمی کیونکہ زرعی شعبہ پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کے لیے زرعی شعبہ ترقی کرے گا یا پھر اس کے بعد صنعتی شعبہ ترقی کرے گا. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تشکیل سرمایہ کی رفتار جو ہے وہ تیز تر کرنا ضروری ہے معاشی ترقی کے لیے. یعنی کہ جو آپ کے پاس سرمایہ ہے اس کا اسٹاک پہلے سے زیادہ ہونا چاہیے. پھر ایسی پالیسیاں جن کا مقصد منظم جدوجہد کے ذریعے ملک کو خوشحال بنانا ہو. یعنی کہ معاشی منصوبہ بندی کیا چیز ہوتی ہے کہ ایسی پالیسیاں جن کا مقصد منظم جدوجہد کے ذریعے ملک کو خوشحال بنانا ہے. صنعتی ترقی کے منصوبے صرف صنعتی ترقی کے لیے ہوتے ہیں، اسے معاشی منصوبہ بندی نہیں کہا جا سکتا. ذرائع آبپاشی کے منصوبے، آپ کو پتہ ہے آبپاشی
کے لیے ہوں گے اور آبادی کی منصوبہ بندی صرف آبادی کے لیے ہوگی، تو وہ تمام جو ہے نا وہ پالیسیاں جو کہ ہمارے ملک کو خوشحال بنانے کے لیے قائم کی گئی وہ معاشی منصوبہ بندی کہلاتی ہیں۔ پاکستان میں سب سے پہلی معاشی منصوبہ بندی ایجنسی یعنی کہ ترقیاتی بورڈ کا قیام کب عمل میں آیا تھا؟ یہ 1948 میں قائم ہوئی تھی۔ منصوبہ بندی کمیشن جو تھا 1958 میں قائم ہوا تھا، اور پاکستان میں کس 5 سالہ منصوبے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا؟ یہ چوتھا 5 سالہ منصوبہ تھا جس پر جو ہے نا وہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ پاکستان کے کولمبو پلان کی مدت کیا تھی؟ یہ 1951 سے 57 تک کا تھا۔ پاکستان کے تیسرے 5 سالہ منصوبہ کی مدت کیا تھی؟ یہ 65 سے 70 تک کا تھا۔ آٹھویں 5 سالہ منصوبہ جو تھا وہ 93 سے 98 تک کا تھا۔ پاکستان کا سب سے کامیاب جو 5 سالہ منصوبہ تھا وہ دوسرا 5 سالہ منصوبہ تھا، یہ پورا کمپلیٹ بھی ہوا تھا اور یہ سب سے کامیاب تھا، ان کے معاشی ترقی اور معاشی منصوبہ بندی اس میں کافی ساؤنڈ نظر آتی ہے۔ دین ہے پاکستانی صنعتی ترقیاتی کارپوریشن کا قیام کب عمل میں آیا تھا؟ ان کے پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن جو تھی یہ 1952 میں قائم ہوئی تھی۔ زرعی ترقیاتی بینک ADB یہ 1961 میں قائم ہوا تھا۔ اسمال انڈسٹریز کارپوریشن جو تھی SIC یہ 1955 میں قائم ہوئی تھی۔ پھر اب پانی اور بجلی کی ترقیاتی اتھارٹی یعنی کہ وابڈا جو ہے نا یہ کس وقت قائم ہوا تھا؟ یہ 1958 سے 59 میں قائم ہوا تھا۔ ریسرچ کونسل کا قیام کب عمل میں آیا تھا؟ یہ 1953 میں عمل میں آئی تھی۔ سویڈش پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی 1955 میں قائم ہوا تھا۔ آفٹر دیٹ مرکزی سطح پر معاشی منصوبہ بندی کرنے والا سب سے بڑا ادارہ جو ہے نا وہ پاکستان پلاننگ کمیشن ہے۔ قومی اقتصادی کونسل صرف اقتصادی منصوبہ بندی کے لیے ہے۔ پھر وزارت خزانہ جو ہے یہ بینکنگ سیکٹر سے ریلیٹڈ ہے، اینڈ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی یہ جو ہے نا یہ بھی اس میں اقتصادی کونسل کے انڈر ہے، لہٰذا پاکستان پلاننگ کمیشن جو ہے یہ معاشی منصوبہ بندی کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ معاشی ترقی کی پیمائش کا فیکس آمدنی کا طریقہ کس ماہرین نے متعارف کرایا تھا؟ یہ ALRS اور ولیمسن نے متعارف کرایا تھا۔ معاشی ترقی کا پیمانہ بنیادی حاجات کی تسکین اور غربت میں کمی ہے، یہ کس نے کہا تھا؟ یہ نارمن ہکس اور پال سٹریٹن نے کہا تھا۔ حکومت پاکستان نے پہلی بار زرعی اصلاحات جو ہے وہ 1959 میں متعارف کرائی تھی۔ سبز انقلاب کا آغاز جو ہے وہ 1965 سے 66 میں ہوا تھا، یعنی کہ یہ ایوب کے دور میں جو ہے نا وہ گرین ریولوشن قائم ہوئی تھی۔ معاشی ترقی کی پیمائش کا طریقہ مائر اینڈ بالڈون نے جو ہے وہ پیش کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ڈفرینٹ اکانومسٹ جو تھے جیسے کہ مارشل ہے یا آرتھر لیوس ہے، انہوں نے اس کی ڈیفینیشن ضرور دی تھی، لیکن اس میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ متعارف مائر اینڈ بالڈون نے کرایا تھا۔ دین ہے معاشی منصوبہ بندی جو ہے اس کا تصور ڈکسن نے دیا تھا۔ معاشی ترقی ایک عمل ہے طویل مدت کا، یہ اس سے پہلے بھی ہم نے آپشن ڈسکس کیا ہے۔ آٹھواں 5 سالہ منصوبہ جو تھا وہ 93 سے 98 تک کا تھا۔ پاکستان کا اہم زرعی مسئلہ جو ہے وہ سیم اور تھور ہے۔ اسمگلنگ زراعت میں نہیں آتا، WTO تجارت کا ہے، معدنیات جو ہے یہ بھی زراعت میں نہیں آتی بلکہ یہ منرلز میں آتی ہیں، تو لہٰذا سیم اور تھور جو ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ زرعی شعبہ سے تعلق رکھتا ہے۔ پاکستان کے پہلے 5 سالہ منصوبے کا عرصہ کتنا تھا؟ 1955 سے 60 تک کا تھا۔ معاشی ترقی کی پیمائش کا بہتر طریقہ اگین مائر اینڈ بالڈون کا پیش کردہ ہے۔ پھر ہے معاشی منصوبہ بندی سب سے پہلے روس میں شروع ہوئی تھی۔ معاشی ترقی کی جامع تعریف ڈیفینیٹلی مائر اینڈ بالڈون نے ہی دی تھی۔ دین ہے معاشی ترقی کی پیمائش کس بنیاد پر کی جاتی ہے؟ یہ حقیقی قومی آمدنی پر بیس کر رہی ہوتی ہے۔ معاشی ترقی کے لیے سب سے اہم عنصر کون سا ہے؟ انسانی ذرائع، حکومت اور بینکنگ سسٹم۔ آلدو یہ معاشی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے جس کی بیس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکانومیز جو ہے وہ گرو کرتی ہیں یا ان کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، وہ قدرتی ذرائع ہیں۔ جتنے قدرتی ذرائع آپ کے پاس زیادہ ہوں گے یا اسے ہم آپٹیمم یوز ان کا کریں گے، اتنا ہی معاشی ترقی کی رفتار جو ہے وہ تیز ہوگی۔ پاکستان کی معیشت بیسیکلی ترقی پذیر ہے۔
معاشی منصوبہ بندی کا سب سے پہلے آغاز جو ہے وہ روس سے ہوا تھا۔ پاکستان صنعتی قرضہ اور سرمایہ کاری کی کارپوریشن یعنی کہ پیکک جو ہے وہ 1957 میں قائم ہوئی تھی۔ معاشی لحاظ سے پاکستان کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے؟ ترقی پذیر ممالک کی لسٹ میں سے رکھا جاتا ہے۔ پاکستان میں صنعتوں کو قومی تحویل میں 1972 میں لیا گیا تھا۔ 5 سالہ منصوبہ کا آغاز جو ہے وہ 1955 سے ہوا تھا۔ پہلا 5 سالہ منصوبہ آپ کو پتہ ہے 55 سے 60 تک کا تھا۔ ہے معاشی ترقی کے لیے سب سے اہم عوامل جو ہیں وہ معاشی عوامل ہیں۔ دوسرا پاکستان کا سب سے کامیاب 5 سالہ منصوبہ دوسرا تھا۔ معاشی منصوبہ بندی کا آغاز 1917 میں ہوا تھا۔ پاکستان میں کھاد بنانے والے کارخانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 10۔ اور 8ویں 5 سالہ منصوبہ کا دورانیہ 93 سے 98 تک کا تھا۔ زرعی ترقیاتی بینک آف پاکستان یعنی کہ ADBP 1961 میں قائم ہوا تھا۔ یہ تھا معاشی ترقی اور معاشی منصوبہ بندی کا چیپٹر، اور اس کے آبجیکٹیو جو ہے نا وہ ہم کلیئر کر چکے ہیں۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ اینڈ تھینک یو۔